اب اگر ہم مختصر سے یہ وڈ کی صورتحال پہ اگر ہم تھوڑی سی نظر دوڑائیں، یہ جو ایک فاشسٹ پارٹی ہے موصوف گزشتہ کئی دنوں سے وہ وڈ تانے میں جا کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی گرفتاری دینے آیا ہوں، یا مختلف جو اس پہ ایک سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑی چالاکی اور مہارت سے چند نواب اور سردار کے جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں کہ جو جن کے آباء و اجداد جنہوں نے انگریز کی بگی کو کینچی، جنہوں نے انگریز کی غلامی کی، خود انگریز کے بنائے گئے وہ سردار، چونکہ کافی عرصے سے مختلف چیزیں یا مختلف کی بجائے ہم ان کو منتشر کہیں، منتشر چیزیں گردش کر رہی ہے، تو ضروری تھا کہ ہم اپنی جماعت کی طرف سے ہم اپنے موقف کو اپنے کارکن تک اور بلوچستان بھر کے عوام تک پہنچائیں۔ اسی مقصد کے لیے آج کے اس پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے جالوان عوامی پینل کی مرکز کی طرف سے۔ محترم صحافی حضرات، میں آج کوئی جزوی بات نہیں کروں گا، اگرچہ وڈ کی صورتحال، جالوان کی صورتحال اور پورے صوبے کی صورتحال ایک تشویشناک ایک شکل اختیار کر چکا ہے، اور خدشہ ہے کہ مستقبل قریب میں حالات نارمل نہ رہے، حالات خرابی کی طرف جائے، مزید آگ اور خون کا جو ایک کھیل ہے وہ مزید طویل سے طویل تر ہوتی چلی جائے۔ لیکن میں جزیات کی بجائے آج میں سمجھتا ہوں کہ اس منظر نامے کے حوالے سے کچھ بات کی جائے، اس کے حوالے سے اپنے تاثرات، یا جو ہمارا اس صوبے کے اندر ایک تحریک ہے، ہماری جو تحریک ہے، ایک جد و جہد ہے، اس کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں کو ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ بنیادی بات تو پہلے یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک ظالمانہ جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ ایک سرداری نظام قائم ہے، اور اس سرداری نظام کے، اس جاگیردارانہ نظام کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے کہ وہ بظاہر آپ کو ایک نرم بیانیے کے ساتھ یا خیرخواہی کے لبادے میں یا خیرخواہی کی چادر اوڑھے آپ کو بلوچستان کے اندر نظر آتے ہیں، اور دوسرا ایک رخ اس جاگیردارانہ اور اس سرداری نظام کا یہ ہے کہ اس نظام نے اس کے اندر جو دو تین بڑے خطرناک قسم کے سردار یا نواب بلوچستان کے اندر جس مضبوطی کے ساتھ انہوں نے، جس مہارت کے ساتھ، جس چالاکی کے ساتھ بلوچستان کے اندر، بلوچستان کے عوام کے اوپر انہوں نے اپنے پنجے گاڑے، اسی کا تسلسل ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بلوچستان آج اس نہج کو پہنچا ہے۔ یعنی انہوں نے جس انداز سے لوگوں کی سوچ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور جس طرح اس نظام کو طویل سے طویل تر بنانے کے لیے جس انداز سے انہوں نے لوگوں کو غلام بنانے کی بڑی مہارت کے ساتھ انہوں نے جس انداز سے کوشش کی، وہ بلوچستان کے عوام کے لوگوں کے سامنے ہے۔ یعنی حقوق کے نام پر، یا ایون اس وقت جو صورتحال ہے بلوچستان کے اندر، آزادی کے نام پر، حقوق کے نام پر، آزادی کے نام پر، حق کے خودارادیت کے نام پر، اور سائل اور وسائل کے نام پر بڑی چالاکی اور مہارت سے چند نواب اور سردار کے جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں کہ جو جن کے آباء و اجداد جنہوں نے انگریز کی بگی کو کینچی، جنہوں نے انگریز کی غلامی کی، خود انگریز کے بنائے گئے وہ سردار کہ جو ایک طرح سے ریاست کے اندر درجنوں ریاستیں بنانے کے وہ خواہش مند بھی ہے، اور اس چیز پر وہ بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے عمل درآمد بھی کیا ہے، اور اس چیز کو ایک طرح سے نافذ کرنے کی کوشش بھی کی ہے بلوچستان کے اندر۔ اب اگر ہم مختصر سے یہ وڈ کی صورتحال پہ اگر ہم تھوڑی سی نظر دوڑائیں، یہ جو ایک فاشسٹ پارٹی ہے موصوف گزشتہ کئی دنوں سے وہ وڈ تانے میں جا کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی گرفتاری دینے آیا ہوں، یا مختلف جو اس پہ ایک سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ آج سے نہیں، یہ ان کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ اور ان کا شیوا رہا ہے کہ اپنے مخالفین یا اس پورے نظام کو چیلنج کرنے والے جتنے تحریکیں بلوچستان کے اندر اٹھی ہے، ان کا سر کچلنے کے لیے، ان کو دیوار سے لگانے کے لیے وہ بڑی مہارت کے ساتھ اور بڑی چالاکی کے ساتھ انہوں نے مختلف حربوں سے
اور ان کی سب سے بڑی یعنی اتنی مضبوطی کے ساتھ انہوں نے اس بلوچستان کے اندر اپنے پنجے گاڑے ہیں کہ پورے نیشنلزم کا جو ایک نظریہ اور پورے نیشنلزم کا جو ایک فلسفہ ہے وہ سب، اور یعنی بی ایس او جیسے مڈل کلاس طبقات کی جو تحریکیں ہیں یا مختلف جو بلوچستان میں نیشنلزم کی بنیاد پہ جو تحریکیں بلوچستان کے اندر اٹھی، انہی 2-3 بڑے جاگیردار نواب اور سرداروں نے بڑی مہارت اور چالاکی کے ساتھ ان تحریکوں کو اور اس نیشنلزم کو انہوں نے ہائی جیک بنایا باقاعدہ. اور بی ایس او طرز کی جو مڈل کلاس کی اگرچہ ہمارے اختلافات نظریاتی ہیں، لیکن چونکہ وہ پوری دنیا کے اندر نیشنلزم ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، تو بلوچستان کے اندر اس نیشنلزم کے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا. اور یہ انہی جاگیرداروں اور انہی نوابوں اور سرداروں کے ہاتھ یرغمال ہوئے اور ان کی ایک طرح کی ذہنی غلامی کے اندر چلے گئے کہ اب وہ انہی نوابوں اور سرداروں کو بلوچستان کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اور بنیادی سوال ہے کہ بلا کوئی جاگیردار، کوئی سرمایہ دار، کوئی سردار اور نواب بھی کبھی مڈل کلاس طبقے کا یا عوام کا کبھی نجات دہندہ ثابت ہوا ہے؟ یہ ہرگز اس طرح کی پوری تاریخ میں اس طرح کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی. اسی طرح پورے صوبے کے اندر آپ مختلف علاقوں کا اگر آپ جائزہ لیں تو اسی ظالمانہ نظام نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور ان کی سب سے بڑا ان کا پروپیگنڈے کا انداز یہ ہے کہ اپنے مخالفین پہ اور اس پورے ظالمانہ نظام کو چیلنج کرنے والوں کے خلاف، چونکہ بلوچستان کے اندر شروع دن سے انہوں نے پورے بلوچ اور براوی عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے انہوں نے لگا رکھا ہے، اور وہ ٹرک کی بتی سمجھتے ہیں پاکستان کی ریاست کو. یعنی پاکستانی ریاست کو انہوں نے ایک ظالم اور ریاست کی مشینری کو ایک جابر اور قابض کے طور پہ، یعنی جو لوگ خود بلوچستان کے اوپر قابض ہیں، وہ جاگیردار، وہ سرمایہ دار، وہ نواب اور سردار، انہوں نے پوری بلوچ قوم کو بڑی ذہانت کے ساتھ یعنی غلام بنا کر ان کو ذہنی غلام بنا کر ان کو پاکستان کی مشینری کو، ریاست پاکستان کو ایک ظالم اور قابض کے طور پہ انہوں نے، حالانکہ اب چونکہ بلوچستان کے اندر یہ چورن بھی بہت زیادہ بکتا ہے کہ ریاستی ایجنٹ یہ جی فلان، تو اس لیے اب بڑی یعنی اس چورن کو جس تیزی کے ساتھ یہ چورن بکتا ہے، تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے اس مخالفین کو یا بلوچستان کے اندر اٹھنے والی ہر اس تحریک کو، نظریاتی تحریک کو، یہ اسی ریاستی ایجنٹ کا الزام لگا کر اس کو یعنی بدنام کرنے کی اور اس پہ الزامات لگانے کی جو پوری کوشش بلوچستان کے اندر کی جاتی ہے، یہ سب پورے بلوچستان کے عوام کے سامنے ہے. تو ہم سمجھتے ہیں، ہماری جماعت سمجھتی ہے کہ ہماری جو تحریک ہے، جو اصل ہماری تحریک ہے، یہ بلوچستان کے اندر وہ اس ظالمانہ جاگیردارانہ سرداری نظام، نوابی نظام کے خلاف ہے کہ جو خود یعنی اگر ہم انہی کی باتوں پہ اکتفا کریں، اگر انہی کی باتوں کو ہم اپنی باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کر، یعنی جو فاشسٹ ایک پارٹی ہے بلوچستان کے اندر، انہی کے اگر ایک معتبر لیڈر کی اگر ہم اس وائس نوٹ کا جائزہ لے جو کچھ دن پہلے وائرل ہوئی تھی، تو خود یہ ان کے الفاظ ہے کہ 2002 کے بعد یہ خود ایجنسیوں کے اسٹیبلشمنٹ کے پیرول پہ رہے، انہوں نے کبھی صاف اور شفاف انتخابات انہوں نے خود نہیں دیکھے، یعنی 13 کے اندر، 18 کے اندر، اور اب جو یہ حشر بلوچستان کے اندر ان کا ہوا، تو یہ اب پھر اپنی اس پرانی اس روش پر یہ چل پڑے ہیں. اب وڈ کے اندر میں آخری بات کر کے، وڈ کے اندر آپ سب کے علم میں ہیں، اب سارے میڈیا کے لوگ موجود ہیں، یہ ایف آئی آرز کے گزشتہ 4-6 مہینوں کے مختلف ایف آئی آرز کی جو 302 پر، 324 کے، 302 کے، اغوا برائے تاوان کے، قتل کے، بطہ خوری کے، بہت ساری ایسی ایف آئی آرز کے لوگوں کی مدعیت میں کچھ لوگوں کے اوپر وہ ایف آئی آرز چاک کیے گئے. اب ان تمام ایف آئی آرز کو اٹھا کر ایک نام نہاد فاشسٹ پارٹی کا سربراہ، اصل میں اس کے مقاصد کچھ اور ہیں، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ کبھی خود اسٹیبلشمنٹ کے اور ایجنسیوں کے پیرول پہ ہوتے ہیں، کبھی میجر گورا واریا ہے، کیا نام ہے اس کا، وہ ہندوستانی ایک میجر را کا، کبھی ان کے پیرول پہ یہ لوگ ہوتے ہیں.
تو یہ انہوں نے یہ جس طرح سے بلوچستان کے اندر وہ آگ اور خون کا جس طرح سے کھیل انہوں نے شروع کیا، تو شروع میں ان کے مقاصد یہ تھے کہ پاکستان کا نام لینے والے یا ان کی اس جاگیردارانہ نظام کو چیلنج کرنے والے یا بلوچستان کے اندر کلمہ حق بلند کرنے والے، یہ صرف وڈ کی کہانی نہیں ہے، یہ ڈیرہ بگٹی اور سوئی کی یہی کہانی ہے، یہ کولو اور بارکان کی یہی کہانی ہے، یہ زہری اور وڈ کی یہی کہانی ہے پورے صوبے کے اندر۔ یہ چاہتے ہیں کہ کلمہ حق بلند کرنے والی ہر اس شخص کو اپنے مختلف طریقوں اور ہتھ کنڈوں سے اس کو کچلا جائے۔ اسی طرح انہوں نے را فنڈڈ جو تنظیموں کی بنیاد رکھی اور پھر انہی کے ذریعے اپنی مخالفین پہ ان کو کچلنے کی کوشش، سینکڑوں شہداء اسی بلوچستان کے اندر، اساتذہ کو نہ بخشا گیا، ڈاکٹرز کو نہ بخشا گیا، ٹیچرز کو نہ بخشا گیا، نوٹیبلز کو نہ بخشا گیا بلوچستان کے اندر، اور پھر یہ اب دوبارہ یہ پوری صورتحال تسلسل کے ساتھ انہی لوگوں کی سرپرستی ہے۔ میں ایک معصومانہ سوال ایک اور ان سے کرنا چاہتا ہوں، اس پورے وکٹم سے ایک سوال بنیادی طور پہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بات آزادی اور حق خودارادیت کی ہے تو سب سے پہلے ان جاگیردار، ان نوابوں اور ان سرداروں کے کہ جنہوں نے آپ کے پورے نیشنلزم کے پورے نظریے کو یرغمال بنایا ہے، یعنی قوم پرستی کی بات کرنے والا، بلوچ اور بلوچیت کی بات کرنے والا ہر وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو سیاسی کارکن سمجھتا ہے، ایون جو کٹر قسم کے بی ایس او کے پلیٹ فارم سے سیاست کرنے والے جو کٹر قسم کے لوگ ہیں، وہ بھی انہی کی ذہنی غلام۔ یعنی آپ اس چیز کا اندازہ لگائے تو میں ان سے معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ پہلے اپنے آپ کی آزادی، اپنی ذہنی آزادی کا تو انتظام کرے، پہلے ان کے پنجے سے، ان کے چنگل سے تو اپنے آپ کو آزاد کروائیں، اس کے بعد پھر آپ بلوچستان کی بات کریں، اس کے بعد پھر بلوچ عوام کی بات کریں، اس کے بعد پھر یہ حق خودارادیت اور یہ جتنے آپ نے خود کردہ جو نعرے اور نغمے آپ نے بنائے، اس کے بعد پھر آپ انہی کی بات کریں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مختصر سا ایک پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے، یہ 2-4 دن کی 2-4 برس کی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ شروع دن سے اسی طرح چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور اس تحریک نے سینکڑوں شہداء اس نظام کے خلاف اور اس پورے ظالمانہ نظام کے خلاف کے جو ایک بدترین قسم کے، اور ہم ان کو وہ فرعون کا تو نام نہیں دے سکتے، فرعون تو ایک بہت بڑی بلا کا نام تھا، یہ پینڈو قسم کے لوگ ہیں، بے ادبی معاف، یہ ایک ایسے انہوں نے ایک اپنی ظلم و بربریت کی ایک ایسا ایک فریم رکھا ہے، ایسا ایک اسٹرکچر رکھا ہے کہ ایک عجیب و غریب قسم کے یہ لوگ کہ بس چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے ذہنی غلام بنیں، چاہتے ہیں کہ یہ بلا شرکت غیر بلوچستان کے وارث بنیں، چاہتے ہیں کہ بلوچ و براوی لوگوں کی اقوام کی وہ کسی طریقے سے ان کے کندھوں پہ سوار ہو کر وہ اس مہار کو اپنے ہاتھ کے اندر تامے رکھے اور اسی کو آگے بڑھاتے رہے، چلاتے رہے۔ تو یہ اس کے خلاف الحمدللہ ہماری تحریک میدان عمل کے اندر موجود ہے۔ یہ جتنے الزامات، جتنے پروپیگنڈے اور جتنے یہ انہوں نے حربے استعمال کیے، جتنے ہتھ کنڈے انہوں نے استعمال کیے، ان سب کے باوجود الحمدللہ ہم میدان عمل کے اندر موجود ہیں، اور ہم پوری بلوچستان کو اور ان تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز بلوچستان کے اس غریب بلوچ براوی کہ جو بلوچستان کی دور دراز پہاڑوں میں، جو ریگستانوں میں، جو ویرانوں کے اندر رہتا ہے، اور جس کو انہی جاگیرداروں کی وجہ سے ریاست کا فیض آج تک ان تک نہیں پہنچا، ہم ان تمام لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کی جنگ انشاءاللہ ہم لڑیں گے۔ ہم اپنے ان تمام محروم طبقات تک پہنچیں گے کہ جن کو ذہنی طور پر غلام بنایا گیا ہے، جن کو جسمانی طور پر، جن کو تمام تر حوالوں سے غلام بنانے کی انہی طبقات نے کوشش کی ہے۔ ویسے تو سرداروں درجن بھر سے زیادہ سردار ہیں، بہت سارے، لیکن میں نے اشارتاً چونکہ آپ کے سامنے عرض کی کہ جو 2-3 فیکٹرز ہیں خطرناک بلوچستان میں سرداروں کے، کہ جو بالکل کنورٹ ہو گئے اور تمام تر بڑے بڑے کانفرنس جماعتوں کے جھنڈے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ آتی کی جو کہتے ہیں دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، سامنے سے یہ کچھ اور ہوتے ہیں، پیچھے سے یہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی پوری صورتحال ہے۔ وڈ میں ابھی گزشتہ دنوں ہمارے ایک ساتھی علی شیر گورگراڑی کو شہید کیا گیا، اس کی ایف آئی آر موجود ہے۔ تو اس ایف آئی آر کے بعد لوگوں نے پھر احتجاجاً قومی شاہراہ کو بلا کی، پھر انتظامیہ کے ساتھ جو مختصر مذاکرات ہوئے ضلعی انتظامیہ خوزدار کے ساتھ، وہ یہ ہوئے کہ وہ جو ایک فاشسٹ پارٹی کے سربراہ ہے سنڈے منی، جو ایک سردار ہے
تو منشی بھی ہے ماشاءاللہ، بہت سارے القابات ہیں اس کے، منشی بھی ہے وہ. تو اس نے اپنے وڈ بازار کو ایک طرح سے اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے بنیادی مقصد، یقین کرے بنیادی مقصد یہ کہ وڈ بازار میرے کنٹرول میں رہے اور میرے جو مخالفین ہیں وہ بازار نہ آئیں، وہ بازار کا بینک استعمال نہ کریں، بازار کی دکانیں استعمال نہ کریں، بازار کے اندر تجارت نہ کریں. تو یہ اگر یہ فاشزم نہیں ہے، یہ اگر ظلم نہیں ہے، یہ اگر بربریت نہیں ہے، تو آپ پھر ہمیں بتائیں یہ کیا ہے. اب اپنی اس ظلم کو، اس بربریت کو ڈرامے بازیوں سے اور شوشا سے چھپا کر وہ جا کر بڑھتا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ بڑھتا ہے آپ کے اوپر تو ایف آئی آر ہی نہیں ہے. اپنے ان مجرموں کو لا کر ان کی گرفتاری دو کہ جن کے اوپر قتل کے ایف آئی آر ہے، کہ جنہوں نے علی شیر گرگناڑی کو وٹ تانے کے سامنے انہوں نے قتل کیا، دن دہاڑے قتل کیا، اور یہ 2 ساتھی ہمارے اس کے اندر زخمی ہوئے. اب پورے اس قتل کو اور اس پورے واقعے کو چھپانے کے لیے انہوں نے ڈرامے شروع کیے. درمیان میں انجمن تاجران نام کی کوئی چیز ہے نہیں سرے سے ورڈ میں. یہی ان کے کوٹ کے سرداری کوٹ کے بدنام سرداری کوٹ کے ان کے کچھ ذاتی ملازمین ہیں، ان کے اپنے ذاتی کچھ لوگ ہیں، اپنے ذاتی ان کے کچھ غلام ہیں. جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ذہنی طور پہ لوگوں کو اس طرح کنٹرول کر کے لوگوں کی سوچ کو کنٹرول کیا گیا ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جن کو اب اس پورے معاملے کو چھپانے کے لیے، اس پورے معاملے کو دبانے کے لیے، اس قتل کو وہ آ کر انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ وہ آئے ہیں کہ جن پہ چھوٹے چھوٹے مقدمات، اب وہ بھی پکے نہیں ہیں. خود موصوف کہتے ہیں کہ 600 لوگوں پہ ایف آئی آر ہے، ایک اور ان کا صاحب کہتے ہیں 1800 لوگوں پہ ایف آئی آر ہے، ایک اور ان کا دوسرا صاحب کہتا ہے کہ 1200 لوگوں پہ ایف آئی آر ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے یہ روڈ بند کرنے والوں کتنے لوگوں پہ ایف آئی آر ہے جن کو لا کر وہ ایک ڈرامے بازی اور شوشا کے لیے اور اس پورے قتل کو اور اس پورے ظلم و بربریت کو چھپانے کے لیے، اس پہ مٹی ڈالنے کے لیے اس پورے ڈرامے کو رچایا جا رہا ہے. اور آخری بات، بہت زیادہ وقت لیا میں نے معذرت کے ساتھ، آخری بات مجھے بلوچستان نیشنل پارٹی کے ان لوگوں پہ رحم آتا ہے کہ جو بات نیشنلزم کی کرتے ہیں، یعنی نیشنلزم کی، قومیت کی، حق خودارادیت اور سائل وسائل کی بات کرنے کے لیے یا بلوچستان کے ان لوگوں کو اس پورے نظام سے نجات دلانے کے لیے اس بڑے ظالم کے ہاتھوں یرغمال ہے، اسی جاگیردارانہ نظام کے ایک بہت بڑے پلر کہ جس کا تعلق وڈ سے ہے، یہ اسی کی کہنے پہ، اسی کی ڈکٹیشن پہ ان کا خیال ہے کہ ہم بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ان کی سب سے بڑی خام خیالی ہے. ان پہ مجھے رحم آتا ہے اور ان پہ مجھے ترس بھی آتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس قومیت اور کس حق خودارادیت کی بات کرتے ہیں کہ، اور انہی لوگوں کے سائے تلے اور انہی لوگوں کے جھنڈے تلے کرتے ہیں کہ جنہوں نے خود لوگوں کو ذہنی غلام اور یرغمال بنا کر رکھا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین. کوئی سوال ہو تو. آپ نے ذکر کیا سرکاری فنڈ یا ایم پی بنتے ہیں وغیرہ جو یہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جام کمال جو یا اس اخبار میں بھی آپ کی جو جالوان اور عوام کو وہ کہاں استعمال ان کا تو کہیں بھی نظر نہیں ہوتا. وہ یہ کہاں استعمال دیکھیں فنڈز کی بات میں نے کی ہے، میں نے نہیں کی، آپ نے کی تو میں جواب دوں گا. میں بتاتا ہوں. دیکھیں جام صاحب کے دور میں بھی وڈ کے لیے پی ایس ڈی پی اسکیمات میں ہماری جماعت کے توسط سے کچھ اسکیمات ہماری تجویز پہ شامل کیے گئے اور اس بار بھی ہماری لوگوں کی تجویز پہ کچھ اسکیمات شامل کیے گئے. تو میں بجائے یہ کہ کوئی دعوے کروں یا اس طرح کی کوئی بات کروں، میں چاہتا ہوں کہ اس فیصلے کا اختیار میں صحافیوں کو دوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ صحافیوں کا کوئی ایک وفد بنے جن کی ہم میزبانی کریں. ان کے تمام تر میزبانی کے اور تمام تر جو معاملات ہے، خدمت کا جو موقع ہے وہ ہمیں دیا جائے، اور غیر جانبدار وہ جتنی اسکیمات ہیں وہ وہاں سے ان کے پہلے کاغذات نکالیں، پھر ایک ایک چیز کا جا کر گراؤنڈ پہ معائنہ کریں، مشاہدہ کریں. اور وہ ہم تمام تر چیزیں کہ جن علاقوں میں ہم نے دراصل صرف تجویز کی ہے وہ چیزیں، یعنی ہم نے تجویز دی ہے کہ فلاں علاقوں میں کہیں واٹر سپلائی کی ضرورت ہے، کہیں روڈ کی ضرورت ہے، کہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے. ہم نے صرف ان کی تجویز دی ہے. باقی کام چونکہ حکومت میں ہم نے ہے نہیں، اور یہ جو لوگ کئی قسم کے جو لوگ الزامات لگاتے ہیں کہ جی یہ ہے، کہ جی ریاست ہے، یہ ہے وہ ہے. ریاستی ایجنٹ اگر وہ نہیں ہے
تو پھر فارم 47 پہ تو وہ لوگ پھر اسمبلی میں کیا کر رہے ہیں؟ یعنی خود فارم 47 پہ اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں اور الزام اپنے مخالفین پہ لگاتے ہیں کہ جی یہ ریاست کے ایجنٹ ہے اور پتہ نہیں فلاں اور فلاں. تو یہ تمام تر چیزیں سر ہم آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہیں. آپ ذرا ہمت کریں اور ہمارے ساتھ چلیں. بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے. یہی تو ہماری بدقسمتی ہے. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ریاست اور ریاستی ادارے یہ ان لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں, یرغمال ہوتے ہیں, ان لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف بلوچستان کے لوگوں کا, اپنی اقوام کا, انہوں نے پورے صوبے کا جنہوں نے استحصال کیا. افسوس تو اس بات کی ہے کہ ریاست کے اندر درجنوں ریاستیں قائم ہیں. اس چیز کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم پرزور انداز میں مطالبہ کرتے ہیں ریاست سے, ریاست کی مشینری سے کہ اگر آپ کی ریاست کا کوئی رٹ ہے, اگر قانون نام کی کوئی چیز ہے بلوچستان کے اندر, اگر آئین اور دستور نام کی کوئی چیز ہے بلوچستان کے اندر, تو خدا را اس کو میدان عمل کے اندر نافذ کرے, اس کو گراؤنڈ پہ نافذ کرے. یہی تو سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک ہی ریاست کے اندر درجنوں ریاستیں قائم ہیں, چاہے جو بھی ہو. ہم ان تمام کی مذمت کرتے ہیں اور ریاست سے مطالبہ ہم کرتے ہیں, پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را بلوچستان کے لوگوں کو, پاکستان کا نام لینے والوں کو یہاں پہ بے یار و مددگار نہ چھوڑیں اپنے, بلکہ ہر اس شہری کی تحفظ کی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کے اوپر ہے. ہر اس یہاں پہ جو ایک بلوچستان کے اندر جو ایک قتل ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ براہ راست اس کا حکومت, ریاستی ادارے اور تمام وہ لوگ اس کی ذمہ دار ہیں. کیوں اس کا سدباب نہیں ہوتا؟ کیوں قاتلوں تک رسائی نہیں ہوتی؟ کیوں اس طرح کے گنڈوں کو اور اس طرح کے بڑے بڑے جاگیرداروں کو ان کی لگامیں, ان کو کلی چھوڑ دی گئی ہے بلوچستان میں لوگوں کا استحصال کرنے؟ تو ہم بالکل اس پہ بات پہلے بھی ہم نے کی, ہم آگے بھی انشاءاللہ اس پہ بات کرتے رہیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ.